بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بذور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوہ فی علم ولا کرم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس منور میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن کریم قرآن رشید کی سورہ توبہ سے 11ویں پارے کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی گئی. اسی کی روشنی میں چند ایک باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ میں نے کچھ باتیں شان ولایت کے عنوان پہ ولی کسے کہتے ہیں اور آخر میں کچھ معروضات حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت و کردار سے عرض کی. اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چونکہ یہ سفر کا مہینہ اور آخری جمعۃ المبارک کے سفر کا گفتگو کا ٹاپک ہے اللہ والوں کی نسبت کا فائدہ. جو اللہ کے نیک برگزیدہ مقبول اور محبوب بندے ہیں ان کے ساتھ اگر نسبت ہو جائے تو یہ نسبت بڑی فائدے مند ہے. یہ محاورہ بھی اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نسبت سے قسمت بنتی ہے. جیسی سنگت ویسی رنگت. اگر کسی چھوٹی چیز کی نسبت کسی بڑی چیز سے ہو جائے تو پھر وہ چھوٹی چیز چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے. اگر جز کی نسبت کل سے ہو جائے تو پھر جز نہیں رہتا، کل بن جاتا ہے. قطرے کی نسبت اگر دریا سے ہو جائے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بنتا ہے. پانی کا گلاس لیں، اس میں پانی ڈالیں،
پانی جب تک گلاس میں رہے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گلاس کا پانی ہے، لیکن وہی پانی اگر کسی بہتے پانی میں بہا دیا جائے، کسی سمندر میں، کسی دریا میں، کسی نہر میں، تو پھر اب گلاس کا تصور ختم ہو جائے گا، جس کے ساتھ وہ جا کے ملا ہے اب اس کا تصور ہوگا۔ اب یہ جز تھا، کل کے ساتھ ملا تو کل ہو گیا، ادنا تھا اعلیٰ کے ساتھ ملا تو یہ اعلیٰ ہو گیا، قطرہ تھا یہ دریا کے ساتھ ملا تو دریا ہو گیا۔ جیسے قطرہ دریا کے ساتھ ملے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ جز کل کے ساتھ ملے تو جز جز نہیں رہتا، کل بن جاتا ہے۔ ادنا کسی اعلیٰ کے ساتھ ملے، ادنا ادنا نہیں رہتا، اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر جتنی بھی مثالیں آپ دیتے جائیں گے وقت مثالوں پہ گزرے گا۔ صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں، قرآن ہے اور یہ کتاب اللہ ہے۔ ایک کپڑا بازار سے لے، اس کپڑے کا آپ بدن کا لباس سلوائیں، بدن پہ جسم پہ پہنیں، کچھ دیر کے بعد جب وہ لباس، وہ کپڑے پہننے کے قابل نہ رہیں، اسے اتارا جاتا ہے، مختلف گھر کے کاموں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کپڑے سے جوتے بھی صاف ہوتے ہیں، اس کپڑے سے گھر کا فرش بھی صاف ہوتا ہے، دیگر کئی معاملات میں وہ کپڑا جو لباس بدن پہ پہنا تھا اب پہننے کے قابل نہیں رہا، اب اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اسی کپڑے میں سے جب بازار سے لیا تھا تو تھوڑا سا کپڑا بچائیں اور اس کپڑے سے قرآن کا غلاف بنائیں۔ لباس جو بدن پہ پہنا تھا، جو جسم کے ساتھ لگایا تھا، جب تک وہ لباس استعمال کے قابل رہا وہ ہوتا رہا، جب استعمال کے قابل نہ رہا اب اس کی جہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اسے وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ لیکن اسی کپڑے سے تھوڑا سا حصہ بچا کے جو قرآن کا غلاف بنایا تھا، اب اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی ہے۔ اب کپڑا وہی ہے، دکان بھی وہی ہے، مارکیٹ بھی وہی ہے، کارخانہ بھی وہی ہے، بنانے والا کاریگر بھی ایک ہی ہے، اس کا ایک حصہ کسی عام بندے کے ساتھ منسوب ہوا تو اس کی وہ ویلیو، وہ وقت نہیں رہی۔ اسی کپڑے کا ایک ٹکڑا قرآن کا غلاف بنا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جو قرآن کے ساتھ نسبت ہو گیا، جو کپڑا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی، جب بھی کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن اٹھائے گا، قرآن کو ہاتھ لگائے گا، پہلے اس کپڑے کو بوسہ دے گا، پھر قرآن کی تلاوت بعد میں کرتا ہے۔ کیوں؟ نسبت اعلیٰ سے ہو گئی ہے۔ پہلے یہ ادنا ہی تھا، اب اس کی ویلیو تو وہ نہیں تھی، لیکن اب یہ اس کی وقت کیوں بنی ہے، یہ اس کو اعزاز کیوں ملا ہے کہ اس کی نسبت ایک اعلیٰ چیز سے ہوئی ہے، اور وہ نسبت اعلیٰ چیز کون سی ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن بعد میں پڑھا جا رہا ہے، اس کے بوسے پہلے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ نسبت نے قسمت کو بدلا ہے، اور جہاں پہ اس کی ضرورت، جب یہ اپنے مقام پہ پہنچا ہے، اب قسمت کیسی بنی ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے گا اور اس کپڑے کو چوما بھی جائے گا۔ کیوں؟ کہ نسبت ہو گئی ہے۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت قسمت بدلتی ہے، نسبت قسمت بناتی ہے، اور یہ بات بھی کوئی نہ جذباتی ہے اور نہ صرف اپنی تقریر لگانے کے لیے ہے، بلکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ نسبت اچھی رکھنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، اور جب تک نسبت اچھی نہ ملے، کہتے ہیں کہ جس صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے اس کا رنگ تو چڑھتا ہی ہے۔ میں بالکل مختصر کر کے اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں۔
اگر قطرے کی نسبت دریا سے ہو جائے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا، دریا بن جاتا ہے۔ اگر جز کی نسبت کل سے ہو جائے تو جز جز نہیں رہتا، کل بن جاتا ہے۔ اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا ادنا نہیں رہتا، وہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر کسی عام کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے تو کپڑا کپڑا نہیں رہتا، غلاف بن جاتا ہے۔ جب یہ ساری نسبتیں جز کو اٹھا کے کل پہ لے جا رہی ہیں، ادنا کو اٹھا کے اعلیٰ تک لے جا رہی ہیں، اگر ادنا کی نسبت اعلیٰ سے ہو جائے تو ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اگر کسی گناہگار کی نسبت داتا علی حجویری سے ہو جائے، گناہگار گناہگار نہیں رہتا، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ نسبت اچھی رکھو۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی معیت میں آؤ، سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ بیٹھو، صبح شام کسی سچے کی مجلس میں جایا کرو۔ پروردگار ملے گا کیا؟ پڑھیے گا بخاری شریف، راوی ہے جناب ابو ہریرہ، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ذکر کرنے والے سارے نیک ہیں۔ ذکر جو کر رہے ہیں، یہ ذکر کرنے والے سارے نیک ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نوری فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور ان ذاکرین کی محفل کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر ایک رحمت کی چادر کا سایہ کرتے ہیں۔ اب یہ محفل ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ وہ ذات جو علام الغیوب ہے، ساری چیزوں کو جاننے والی ہے، وہ ذات فرشتوں سے فرماتی ہے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ پروردگار عالم زمین پہ گئے تھے، تیرے کچھ بندے کسی مقام پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے، ذکر کی محفل لگی تھی، اللہ اللہ ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندے کیا چاہتے تھے؟ پروردگار وہ بندے تیرا قرب چاہتے تھے، تجھے ملنا چاہتے تھے، تیری جنت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ پروردگار انہوں نے تجھے دیکھا نہیں، بس سنا ہے مدینے والے مصطفیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، صرف میرے بارے میں سنا ہے، فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر وہ کیا کرتے؟ پروردگار اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور تیرا زیادہ ذکر کرتے، اور تیرا قرب پانے کی وہ تمنا کرتے۔ اللہ فرماتا فرشتوں پہ گواہ رہنا، وہ جتنی بھی مجلس تھی، وہ جتنے بھی اہل ذکر تھے، میں نے کسی کو محروم نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا فرشتوں تم نے اس بات پہ گواہ رہنا ہے، وہ جتنے بھی اللہ اللہ کرنے والے تھے سب کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے، انہیں اپنا قرب بھی عطا فرما دیا ہے۔ اب فرشتے جو دوسرا سوال کرتے ہیں، جو میرا ٹاپک ہے، نسبت سے قسمت بدلی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار یہ تو تیرا حکم ہے، وہ جو آئے تھے ذکر کرنے وہ تو سارے بخشے گئے، اب ان ذاکرین میں ایک ایسا بندہ بھی آیا جو گھر سے ارادہ کر کے نہیں آیا تھا کہ اللہ والے بیٹھے ہوں گے ذکر کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بیٹھوں گا ذکر کروں گا دعا کروں گا گناہ معاف ہوں گے جنت ملے گی۔
ارادہ کر کے نہیں آیا تھا، وہ گھر سے نکلا تھا اپنے کسی کام کے لیے، رستے میں اس نے دیکھا کہ اللہ اللہ کیا جا رہا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ارادہ کر کے نہیں آیا، ویسے ہی آ گیا تھا، کسی کام کو جا رہا تھا، رستے میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذہن میں خیال آیا کہ کام بعد میں کروں گا، کچھ دیر ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی چاہیے، اب لطف لینا چاہیے اللہ کے ذکر کا۔ اب پروردگار وہ پہلی محفل تو بخشی گئی، وہ تو نیک تھے، وہ اللہ اللہ کرنے والے سارے اچھے تھے۔ اب پروردگار یہ بتا جو گھر سے آیا تھا ارادہ اس کا نہیں تھا، اس نے دیکھا ہے کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہ دیکھ کے ہی ان کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے۔ پروردگار اب بتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جیسے پوری مجلس کے گناہوں کو بخشا تھا، اس ساری محفل سے پہلے یہ گناہوں کی بخشش کا اعزاز اس بندے کو دینے لگے ہیں۔ پروردگار کیوں؟ فرمائے یہ بے شک گھر سے ارادہ کر کے نہیں نکلا تھا، لیکن اس کی نسبت ہو گئی ہے بخشے ہوئے لوگوں کے ساتھ۔ اب میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ اتنی اعلیٰ نسبت بھی ہو جائے، اب اس کے گناہوں کو کیسے معاف نہ کروں؟ اگر کوئی داتا علی حجویری کی مجلس میں جا کے بیٹھا ہے تو وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھے، اگر کسی نے فرید الدین گنج شکر کا دیدار پایا ہے تو وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھے، اگر نیت اچھی ہے تو اللہ نے جس مقام پہ بابا فرید کو رکھا ہے اسی مقام پہ جا کے اللہ اس گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، یہ ہے نسبت۔ اچانک مجھے حضرت شیخ سعدی یاد آ رہے ہیں، اور شیخ سعدی جو بابا ہے نا یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 مصرے لکھے تھے حضرت شیخ سعدی نے، تو چوتھا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا لکھنا کیا ہے۔ تو شیخ سعدی جب سوئے ہیں تو حضور نے اپنا دیدار عطا کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اس وقت مسئلہ ہے نا باب شیخ کوئی نہیں، وہ ان کے کوئی ہوں گے جو شیخ کوئی نہیں، ہمارے بابے بڑی چیز ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ مبارک اس کی وضاحت کی کر دی تھی کہ جن بابوں کو ہم مانتے ہیں جانے جگر وہ بابے وہ ہیں جنہوں نے فتوے نہیں لگائے، جنہوں نے مسلمانوں کو کافر نہیں کیا، کافروں کو مسلمان بنایا۔ جن بابوں کا ہم نام لیتے ہیں ان بابوں نے، اور وہ عام بابے نہیں ہیں، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ۔ آج جو بندہ اپنے گھر میں تبلیغ نہیں کر سکتا وہ بھی اللہ کے ولیوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کے اپنے بچے اس کے کہنے پہ نماز نہیں نہ پڑھتے وہ بھی کہتا ہے جناب یہ ان بابوں نے کیا کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، ان بابوں نے وہ کیا ہے، اگر یہ بابے نہ ہوتے تو اپنے اوپر جا کے پردادا سے اوپر جا کے دیکھنا کوئی مسلمان ہی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ان لوگوں نے مہربانی کیا اس خطے میں آ کے۔ حضرت شیخ سعدی رات کو سوئے یہ 3 مصرے لکھ کے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 لکھے ہیں، چوتھے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سوئے ہیں، آنکھ لگی ہے، مدینے والے خود تشریف لائے، فرمانے لگے ساتھی کس وجہ سے پریشان ہو، کیوں نہیں لکھ دیتے صلو علیہ وآلہ۔ یہ جو نعت ہے نا یہ بلغ العلا، یہ اس میں جو صلو علیہ کا جو لفظ ہے یہ مصطفیٰ کریم نے خود حضرت سعدی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ
میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا کٹنگ کروانے کا سلسلہ، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہاں پہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی پکڑی ہے، یہ زمین کی عام مٹی، تو بار بار اس مٹی کو اپنے ناک کے قریب کر کر سونگھتا ہے۔ یا تو میں حیران ہوا کہ مٹی ہے، اس کو سونگھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے کہا یہ مٹی ہے تو کیوں سونگھتے ہو؟ اس نے کہا بابا جی یہ مٹی وہ ہے، اس مٹی کے اندر ایک گلاب کا پودا لگا ہوا تھا اور کافی دیر تک لگا رہا، اب اس مٹی کو وہاں سے اٹھا کے لایا ہوں، اس مٹی سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، موضوع میرا تھا نسبت قسمت بدلتی ہے، اور جتنی اچھی نسبت ہوگی اس کا اثر بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ اب حضرت سادی فرماتے ہیں کہ مٹی بار بار سونگھی جا رہی ہے، میں نے پوچھا کیوں سونگتے ہو؟ اس نے کہا مٹی کا تعلق، مٹی کی نسبت گلاب سے ہوئی، اب اس مٹی سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ ارے گلاب کی نسبت مٹی سے ہو یا مٹی کی نسبت گلاب سے ہو، اس مٹی سے گلاب کی نسبت آتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جب مٹی کا تعلق گلاب سے ہو، مٹی سے گلاب کی خوشبو آتی ہے، اگر کسی دربار کی نسبت دربار مصطفیٰ سے ہو جائے تو پھر اس دربار سے بھی نبیوں کے دربار کی خوشبوئیں آیا کرتی ہے۔ تکبیر، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء، شان اولیاء، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مٹی کا تعلق گلاب سے ہے تو مٹی سے گلاب کی خوشبو ہے۔ اگر کسی ولی کے دربار کا تعلق دربار رسالت سے ہے تو پھر دربار سے دربار کی خوشبو آئے گی۔ اور اس سے اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا، مصطفیٰ کریم صبح و شام جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کاملین منیرین شہزادوں کو صبح و شام چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ کسی مولانا سے مسئلہ پوچھئے، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگا کیوں کرتے تھے؟ جواب آئے گا حسنین سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے کہا یہ جملہ ٹھیک نہیں، کیوں؟ جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ وہ تو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مسئلہ جنت کی خوشبو کا نہیں تھا، بلکہ جناب حسن پاک کی ولادت کے موقع پہ، حسین پاک کی ولادت کے موقع پہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا یہ میرے پھول ہیں۔ اب مصطفیٰ کریم جنت کی خوشبو نہیں لے رہے تھے، یہ مصطفیٰ کے پھول ہیں۔ پھول گلاب کا ہے تو خوشبو بھی گلاب کی آئے گی، چمیلی کا ہے تو خوشبو بھی چمیلی کی آئے گی، موتیے کا ہے تو خوشبو بھی موتیے جیسی آئے گی۔ حسنین مصطفیٰ کے جسم کے پھول ہیں، سونگا اس لیے جاتا ہے شہزادے سیدہ زہرا کے ہیں، خوشبو آمینہ کے لال کی ان کے جسموں سے آتی ہے۔ ناظرین جملے پہ توجہ کریں، موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ نسبت قسمت بدلتی ہے۔ دربار رسالت لگا ہے، رات کا وقت ہے، 2 صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، تقریباً آدھی رات گزر چکی ہے، جب حضور نے جانے کی اجازت دی ہے، اب اندھیری رات تھی، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر جانا ہے، اندھیرا بھی بہت ہے، روشنی کا انتظام کوئی نہیں۔ جملے پہ توجہ کیجئے گا، موضوع میرا آپ کے ذہن میں ہے، نسبت ہو جائے تو قسمت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔
جتنی اعلیٰ نسبت ہوگی مقدر بھی اتنا اعلیٰ بنے گا. اب صحابہ عرض کرتے رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، گھر میں جانا ہے، روشنی کا انتظام کوئی نہیں. حضور کوئی کرم نوازی فرمائے. اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک چھوٹی سی چھڑی اٹھا کے لاؤ. ایک درخت کی چھڑی حضور کی خدمت میں پیش کی گئی. اب مصطفیٰ کریم نے اپنا دست اقدس، ید اللہ والا ہاتھ، جسے قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے. اب ید اللہ والا ہاتھ اٹھا، اس چھڑی پہ لگایا، حضور فرمانے لگے لے جاؤ. اب چھڑی تو ہو گئی روشن. یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور کا ہاتھ لگا، چھڑی روشن ہو گئی، روشنی دینے. میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور چھڑی پہ ہاتھ نہ بھی نہ لگاتے، یوں ہاتھ اٹھا کے یوں کر دیتے، اللہ پورے مدینے کو وہ نور عطا فرما دیتا. کیوں؟ میں اس نظریے کا بندہ ہوں. جملہ غور سے سنیے گا. یہ تو ہے دست مصطفیٰ، یہ تو ہے حضور کا دست اقدس کہ جس کی یہ شان ہے. مجھے تو بزرگوں نے یہ بتایا دست رسول کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے. جتنے سونا پب رکھدا اوتے اگدا سرو دا بوٹا. جتنے سونا پب رکھدا، ہاتھ تو بڑی اعلیٰ چیز ہے نا. اب حضور نے فرمایا یہ لے جاؤ، یہ روشنی دے گی. اب صحابہ جا رہے ہیں دونوں. ایک رستے چوک آتا ہے جہاں سے ایک نے دائیں جانا ہے، دوسرے نے بائیں جانا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چھڑی ایک ہے، رستے دو گئے. اب کیا کیا جائے؟ اب دیکھنا صحابہ کا عقیدہ اور ایمان کتنا پختہ ہے. اب یہ نہیں کہا کہ ایک ہے تو ایک تم ادھر لے جاؤ، میں واپس جا کے حضور سے ایک اور لے کے آتا ہوں. صحابی کہنے لگے یہ ایک ہے نا، ایک کوئی عام سی چھڑی وہاں سے اٹھا کے لاؤ، اس کو اس کے ساتھ مس کریں گے، اللہ یہی نور اس کو بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. مسلم شریف پڑھ کے دیکھیں، جیسے صحابہ نے کہا تھا، جیسے وہ پہلے روشن تھی، وہی نور اور وہی روشنی اللہ نے حضور کے ہاتھ کی برکت سے اور نسبت سے دونوں چھڑیوں کو وہ نور عطا فرمایا. قسمت اعلیٰ ہے تو نسبت اعلیٰ ہے تو پھر قسمت بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. ابھی جب میں آیا تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ ایک دن پہلے حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کا عرس گزرا ہے تاجدار بریلی کا. تو مجھے کسی نے کہا کہ حضرت تاجدار بریلی کے حوالے سے گفتگو بھی تھوڑی کریں. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں زیادہ لمبا ٹاپک اس بات پہ چھیڑوں گا. تاجدار بریلی حضرت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس سال 107 سال ہو گئے ہیں پردہ کیے ہوئے. 107 سال یہ عرس جو کل گزرا ہے 107 سالہ عرس ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے مانا ہے، بڑی عقیدت سے مانا ہے، بڑی محبت سے مانا ہے. لیکن ایک جملہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے صرف اتنا ہی ماننا ہے جتنا ان کو اپنے آپ کے لیے ضرورت ہے. امام بریلوی کو مانا تو ہے لیکن اتنا ہی مانا ہے جتنا خود وارا کھاتا ہے. افکار رضا صبح شام پڑھائے جا رہے ہیں، تعلیمات رضا صبح شام دی جا رہی ہیں، فکر رضا لوگوں کے دلوں میں اتاری جا رہی ہے. پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے مشہور اعلیٰ حضرت کا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اتنا کوئی کلام بھی مشہور نہیں ہوا جتنا یہ سلام مشہور ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب فکر رضا کی بات کرنے لگا ہوں. کون اعلیٰ حضرت؟ امام بریلوی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے آج سے 1 صدی پہلے مصطفیٰ کریم کی امت کے دلوں میں مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت بھی ڈالی ہے، مصطفیٰ کریم کی آل کی محبت کو بھی روشن فرمایا ہے. اور کس انداز میں روشن کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے سلام کا شعر ہے جو آپ نے شاید کبھی کسی سے سنا ہو.
نہیں بتایا گیا، اس لیے میں نے کہا اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے مانا ہے لیکن اپنی مرضی کا ہی مانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پارا ہائے صحف سبحان اللہ، غنچہ قدس۔ سبحان اللہ، جب ترجمہ کروں گا تو پھر لطف آئے گا۔ پارا ہائے صحف غنچہ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پہلا مصرع، پارا ہائے صحف غنچہ قدس، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی آل کی شان یہ ہے جیسے قرآن ہے نا، اور قرآن میں قرآن کے ایک ایک پارے کی شان ہے۔ فرماتے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ قدس، فرماتے ہیں جس طرح قرآن کے ایک ایک پارے کا احترام کرنا ضروری ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کے ایک ایک پیارے کا احترام کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے۔ اور دوسری بات، شہزادی کونین کی بات کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور۔ یہاں پہ تو مسئلہ ہے نور و بشر کا نبی نور ہے کہ نہیں؟ بریلی کا تاجدار کہتے ہیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور۔ کہتے ہیں شہزادی کی شان یہ ہے، شہزادی خود بھی نور ہے، نور کی بیٹی بھی ہے، نور کی زوجہ بھی ہے، نور کی والدہ بھی ہے۔ اگر فکر رضا کو ماننا ہے تو پھر صبح و شام مجھے نعرہ لگانا پڑے گا مصطفیٰ بھی نور ہے، علی المرتضیٰ بھی نور ہے، سیدہ زہرا بھی نور ہے، حسنین کریمین بھی نور ہیں۔ اور یہ صرف نور یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ شان رضا، شان رضا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، اس کی دنیا مثال 100 سال گزرنے کے بعد بھی پیش نہیں کر سکی۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔